मशरिक़ वस्ती में जंग फैलने का इम्कान, इसराइली आर्मी चीफ की ईरान पर जवाबी कार्रवाई की धमकी, फौजी मशकों का भी आगाज, खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाए जाने का खदशा। ईरानी सदर ने मुसल्लह अफवाज को हमले का मौसर और फौरी जवाब देने का इख्तियार दे दिया। इब्राहिम रईसी ने अमीर कतर को भी बता दिया, अभी तो सिर्फ इंतबाही हमला किया था, अब मुल्की मफादात को खतरा हुआ तो दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। आलमी तन्हाई के शिकार इसराइल की मुस्लिम दुनिया का इत्तेहाद पारा पारा करने की साजिश, नेतन्याहू हुकूमत ने इसराइली और भारतीय मीडिया का सहारा ले लिया। ईरानी हमले रोकने के लिए सऊदी अरब, यूएई और दीगर अरब ममालिक पर मदद फराहम करने का इल्ज़ाम, सऊदी अरब ने रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। गजा में इसराइली बर्बरियत मुसलसल जारी, गजा में इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर सिख पुलिस एहलकारों की गाड़ी पर इसराइली बमबारी से 8 एहलकार शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,850 तक जा पहुंची। PIA एयरपोर्ट्स की निजकारी, इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स में जॉइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ्द की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के अरकान से मुलाकात, आर्मी चीफ की भी खुसूसी शिरकत। कमेटी की सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मंसूबों पर ब्रीफिंग। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफर। वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद है। We greatly appreciate the keen interest of the leadership of Kingdom of Saudi Arabia in enhancing investments in Pakistan. सऊदी अरब की बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम, वजीर खारजा इसहाक डार कहते हैं सऊदी वफ्द को ज़राअत, कानकुन्नी और तवानाई के शोबे में मौक़े से आगाह किया गया। सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन फराहम किया जाएगा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि सरमायाकारी बढ़ाएंगे। SIFC के प्लेटफॉर्म पर सरमायाकारी के लिए इंतहाई संजीदगी देखने में आई, दोनों मुस्बत रहा। दोनों रहनुमाओं ने गजा की सूरत हाल नाकाबिले कबूल करार दे दी, फौरी जंग बंदी का मुतालबा। We were extremely impressed by the very, very proactive attitude that we saw in our meetings, especially with the Investment Council. We saw सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल किया। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तस्वीराती नौइयत को उजागर करते हुए मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वफ़द के एज़ाज़ में इशाइया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वली अहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें, सिपा सलार की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को कौम की हिमायत हासिल है, दहशत गर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर देंगे। फोरम में बशाम और बलूचिस्तान हमलों की मजम्मत की। शुरका को बताया गया कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। तकरीबकार CPEC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। शुरका ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के ज़रिए अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश पर भी तशवीश जाहिर की। कहा ऐसी कोशिशों के खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। ISI ने हुकूमती हिदायत पर मुजाहिरीन की क़यादत से राब्ता करके मुआहिदा कराया। जनरल फैज़ हमीद ने PGISI आर्मी चीफ की हिदायत पर मुआहिदे पर दस्तखत किए। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी। कमीशन का नेशनल एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि सिविल मामले में मुदाखलत से इदारे की साख मुतासिर हुई। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर इदारों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाजमी है।
ایک پارلیمانی کمیشن بنا کے، جس کی ماڈل کہا جاتا ہے کہ جنوبی افریقہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن تھا، کہ سارے معاملے کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا جی، ہم پینل کوڈ سے نکال کے کہ جی ہم نے ضرور کسی کو سزا دینی ہے، عدالت میں گھسیٹنا ہے، لیکن بہرحال اس کی جو حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے. تو وہ ایک کمیشن بنائیں اور اس پہ سب کو پھر مدعو کریں. رہنما نون لیگ خرم دستگیر نے فیض آباد دھرنے سمیت ملک میں ماضی میں ہوئے تمام معاملات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. پروگرام G4 غریدہ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اصل حقائق سامنے آنے چاہیے. سیریسلی مشاورت ہو رہی ہے، اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. میاں نواز شریف اس بارے میں بڑا سیریسلی سوچ رہے ہیں کہ وہ عدالت میں جائیں اور ادھر یہ سوال رکھیں کہ 2017 میں میری حکومت کو کیوں ختم کیا گیا. میری جہاں تک انفارمیشن ہے وہ ضرور عدالت میں اسی کیس میں سپریم کورٹ میں فریق بنیں گے. امکان ہے کہ نواز شریف اپنی سابقہ حکومت کے خاتمے کا معاملہ لے کر جلد سپریم کورٹ جائیں گے. نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ ریاض کا انکشاف. جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جمہوریت میں گفتگو کرتے ہوئے بولے، نواز شریف جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فریق بنیں گے. آج خان صاحب نے شیر افضل مروت کو اجازت دی ہے کہ اس سلسلے میں وہ کنٹمپٹ کی پٹیشن فائل کرے. آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، پہلی مرتبہ جب سے خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، ہمارے اور خان صاحب کے درمیان ملاقات آج ایسے کمرے میں کروائی گئی جس میں آج شیشے لگائیں تاکہ ہم قریب سے ہو کر کے بات نہ کر سکیں. بشرا بی بی، بیرسٹر گوہر خان، علی ظفر اور دیگر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. شیر افضل مروت کو ضمنی انتخابات کے لیے مہم چلانے کی ہدایت. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. شیر افضل مروت کہتے ہیں پنجاب کی قیادت 19 تاریخ تک جلسوں کا پروگرام بنا لے. بانی پی ٹی آئی سے شیشہ لگا کر ملاقات کرائی گئی اور بلب لگا کر آڈیو ریکارڈنگ کی گئی. جیل حکام بھی موجود تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت. عدالت نے پروسیکیوٹر کی 4 دن کی مہلت کی درخواست مسترد کر دی. ریمارکس میں کہا کہ کل آپ دلائل شروع کر دیں. اگر آپ کو لمبا وقت چاہیے تو ہم کل کیس سزا معطل کر دیتے ہیں. آپ پھر جتنا چاہیں وقت لے لیں. کراچی کے درخشاں تھانے میں زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت. لاش پر تشدد کے نشانات مل گئے. ایس ایچ او اور ہیڈ مورر گرفتار. مقدمہ درج. ایس پی کلفٹن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ انکوائری افسر مقرر. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی. ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کی شکار مریم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. خاتون کی لاش چنی گوڈ ریلوے اسٹیشن کے قریب سے ملی. پرسا نے ایک ٹرین سے دھکا دے کر گرانے کا الزام لگایا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت حادثاتی قرار دے دی گئی. جسم پر زخموں کے 5 نشانات اور ہڈیاں ٹوٹنے کی تصدیق. اہم عہدے پر تعیناتی کے لیے عمر کی 65 سالہ حد ختم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم نے پالیسی میں ترمیم کے لیے سمری کابینہ سے منظور کرانے کی ہدایت کر دی. وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا. آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی کر دی. ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں کہا گیا پاکستان میں اس سال معاشی شرح نمو 2% اور اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان ہے. رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی. اگلے مالی سال اوسط مہنگائی 12.7% متوقع ہے. پیٹرول کے بعد بجلی کا نمبر. سی پی پی اے نے 1 یونٹ 2 روپے 94 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا روٹی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے لاہور کی دکانوں کا دورہ. اڈا پلاٹ پر نان بائیوں سے ملاقات. ریٹ لسٹ کا معائنہ. نون لیگ کے قائد بولے روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا. پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کی ہٹ دھرمی. سرکاری ریٹ لسٹ میں اضافے کے باوجود پولٹری ٹریڈرز کا پنجاب میں آج سے ہڑتال کا اعلان. صوبے بھر میں چکن کی سپلائی معطل رہے گی. خیبر پختونخوا نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی.
خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارشوں سے تباہی کے پی کے میں طوفانی بارشوں کے باعث مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 15 سے زائد افراد جاں بحق اور متعدد زخمی. 5 اضلاع کا پشاور سے زمینی رابطہ منقطع. بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث رابطہ سڑکیں بند. نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. پیر سباق شریف میں سیلابی پانی آبادی میں داخل. فصل تباہ. ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا. دریائے پنجگوڑہ میں بھی اونچے درجے کا سیلاب. چاغی میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. بارش برسانے والا دوسرا سسٹم جنوبی مغربی بلوچستان میں داخل. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشوں کا امکان. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. سندھ میں بھی بارشوں کی پیش گوئی. کراچی میں آج سے بادل جم کر برسیں گے. گرج چمک کے ساتھ کہیں درمیانی شدت کی بارش اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان. پاک نیوزی لینڈ سیریز سے پہلے دونوں ٹیموں کی پریکٹس. 5 T20 میچز کی سیریز راولپنڈی میں 18 اپریل سے شروع ہوگی. اور 50 کلومیٹر طویل ہب ریلی کراس 28 اپریل کی ہوگی. بلوچستان کے صحرا اور ناہموار راستوں پر بنائے گئے ٹریک پر 10 کیٹیگریز میں 70 سے زائد ڈرائیور قسمت آزمائیں گے.